اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قاطم النبيين سیدنا الممجد بشیر المسدد نذیر المؤید المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد و اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلہم ائمة ونجعلہم الوارثین ونمکنن لہم فی الارض۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ جو سورہ قصص 28واں سورہ اور 5ویں آیت اور 6ٹھی آیت کے ابتدائی سے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ یہ جو 6ٹھی آیت کا ٹکڑا میں نے لیا یہ چونکہ اسی سے ملا ہوا ہے، جب آپ ترجمہ اس کا سماعت فرمائیں گے وَنُرِيدُ، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے کہ جس کو تم زمین پہ تضعفوا فی الارض، جس کو تم زمین پر کمزور بناؤ گے، نجعلہم، تو ہم ان کو کیا کریں گے، کیا بنائیں گے، ائمہ اور امام بنائیں گے، ونجعلہم الوارثین، اور انہی کو ہم وارث بنائیں گے، وَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ان کو زمین کے اوپر قدرت دے کر بھیجیں گے۔ یہ آیہ کریمہ جو ہے قرآن کریم کی 28ویں سورہ کی 5ویں آیت ہے اور 6ٹھی آیت کا ٹکڑا ہے، کیونکہ بہرحال آج سن 1442 ہجری کا پہلا دن ہے اور امام حسین کی عزا کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ اس وقت جو مصیبت ہے ذہنی طور کے اوپر اس کو ہر انسان اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہے۔ ان غموں کے اوپر ایک غم یہ ہے کہ ہم غم نہیں منا پا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو 68 دن کی عزا ہوتی ہے اس میں اپنے مظلوم امام کا، کربلا کا تذکرہ کر کے ہم اپنے قلب کو تھوڑا سا سکون حاصل کر لیتے ہیں کہ آقا کا غم منا لیا اور شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ پیش کر دیا۔ لیکن اس سال اس مہاماری کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے یہ کام بھی ممکن نہیں ہو پا رہا ہے کہ آج جو مجلسیں ہیں وہ آن لائن منعقد کی جا رہی ہیں، سامعین موجود نہیں ہیں اور مجلس کو صرف کیمرے کو دیکھ کر خطاب کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہ جس طریقے سے ایک کھلے انداز سے عزاداری ہوتی تھی، کھلے انداز سے مولا کا ذکر ہوتا تھا، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ممکن نہیں ہو پا رہی۔ میں نے قرآن کریم کے ان الفاظ کو کہ جو 28ویں سورہ کے ہیں
وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. اس کو جو ان سلسلہ گفتگو کے لیے سرنامہ بنایا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ غور فرمائیے تو موقع اور محل کے اعتبار سے بالکل واضح ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ کمزور ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. خالق کہہ رہا ہے کہ ہم نے جس کو تم کمزور سمجھو گے، جس کو تم ناتواں سمجھو گے، اس کو ہم امام بھی بنائیں گے، پیشوا بنائیں گے، رہنما بنائیں گے، وارث بنائیں گے. اور صرف وارث، رہنما، پیشوا ہی نہیں بنائیں گے بلکہ اس کو پاور دے کر بھیجیں گے. اس کے پاس ایتھارٹی ہوگی اللہ کی، وہ قدرت کے ساتھ آئے گا. اور ان الفاظ کے ذیل میں اب جو میں اپنے مضمون کو لے کے، چونکہ مجھے ان 9 مجلسوں میں حالات حاضرہ سے لے کر ولایت مولا کائنات تک سب کچھ بیان کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. اور یقینی طور کے اوپر تفصیل نہیں ہو سکتے، اشارتاً اور صرف جزئی طور سے کچھ باتیں کی جائیں گی. اور میں جو سال گزشتہ میں نے اپنا عنوان رکھا تھا ولایت کا، ولایت ہی ہمارا عنوان رہے گا، کیونکہ ولایت ہو چکا. کوئی کہے صاحب یہ ولایت پچھلے سال بھی تھا اور اس سال بھی ولایت ہے. بات صرف اتنا ایک جملے میں کہہ کے آگے بڑھا دوں کہ اگر ولایت کو اس طریقے سے، جس طریقے سے پیغمبر اسلام نے غدیر میں پہنچایا تھا، ولایت کا اعلان کیا تھا، ہم تسلیم کر لیں تو پھر آج معاشرے میں نہ کہیں اختلاف نظر آئے، نہ کہیں بے چینی نظر آئے. کیونکہ جب سب کا ولی ایک ہوگا، جب سب کا امام ایک ہوگا، جب سب کا رہنما ایک ہوگا، جب سب کا پیشوا ایک ہوگا، تو پھر لازم یہ ہے کہ پھر سب ایک ہوں گے. یہ بہت اہم چیز ہے اور اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں. چونکہ پیغمبر نے جب ولایت کو پہنچایا اس غدیر کے میدان میں تو کس انداز سے پہنچایا تھا، اس کو اوپر آپ غور کیجئے گا. ایسے پیغمبر نہیں ہوں منبر پہ تشریف لے گئے اور اس کے بعد ہاتھ پکڑ کے کہہ دیا کہ یہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کی علی مولا. نہیں، اس طریقے سے ولایت کا اعلان نہیں ہوا تھا. ولایت کا اعلان کس طریقے سے ہوا؟ پہلے پیغمبر نے اللہ کو بتایا کہ اللہ ہمارا مولا، ہم مومنوں کے مولا، جس کے ہم مولا ہیں اس کے یہ علی مولا. ایک موضوع. اور اس کے بعد دوسرا پہلو اسی میں، اور وہ دوسرا پہلو کیا تھا؟ وہ دوسرا پہلو یہ تھا کہ لاکھوں کا مجمع سامنے تھا، لاکھوں لوگ سامنے تھے. پیغمبر نے سب سے اقرار کروایا کہ کیا میں تمہاری نفسوں پر تم سے زیادہ تصرف کا حق نہیں رکھتا؟ جب سب نے کہا ہاں آپ حق رکھتے ہیں، آپ کو حق ہے، آپ یقینی طور کے اوپر نفسیں ہماری ہیں، اختیار آپ کا ہے. جب سب نے اختیار کو تسلیم کر لیا کہ آپ کے پاس پاور ہے سب کی نفسوں کی، تب پیغمبر نے کہا تھا. تو اگر ان چیزوں کو، ولایت کو تسلیم کرنا ہے تو پہلے اس کے جو اصول ہیں اس کو سمجھیں. اور وہ اصول کیا ہیں؟ وہ اصول یہ ہیں کہ اللہ کو تم مولا مانتے ہو تو پھر پیغمبر کو بھی مولا تسلیم کرو. اگر پیغمبر کو تم مولا تسلیم کرتے ہو تو پھر مولا کائنات کو بھی تمہیں مولا تسلیم کرنا ہوگا. ایک موضوع. اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ تم نے اگر اقرار کیا ہے کہ نفس ہماری ہے اور اختیار آپ کا ہے تو پھر اب جو پیغمبر کہتے چلے جائیں
اس کو تم سنتے چلے جاؤ، جو پیغمبر حکم دیتے چلے جائیں اس کو تم مانتے چلے جاؤ، جو پیغمبر آرڈر دیتے چلے جائیں اس میں سر جھکا کر قبول کرتے چلے جاؤ، اس میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنے کا حق ہے تمہیں اپنی رائے نہیں دینا، اس میں تم سے مشورے نہیں مانگے گئے، کیونکہ آپ یاد رکھیے یہ ہمارے کیا بہت چیز آپ غور کیجئے گا، دیکھیے اور ایک ایک مرحلے کے اوپر غور کیجئے گا۔ میں چاہتا ہوں کچھ چیزیں آپ تک پہنچائی جائیں۔ آج کا دور کیا ہے؟ دیکھیے حکومت بن جاتی ہے، حکومتیں بن گئیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں جنتا سے رائے لیں، ہم چاہتے ہیں پبلک سے رائے لیں، پبلک رائے دے۔ آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس میں انہوں نے ایپ بنا کر کہا کہ صاحب اس میں یہ نمبر ڈائل کریں، اسپیس یس کے لیے وائی بنا دیں، اور اگر آپ انکار کرتے ہیں اس بات کو ماننے سے تو نو بنا دیں۔ ہر ایک جتنی بڑی پارٹی ہو وہ بھی رائے مشورہ لیتی ہے، حکومت بھی کہتی ہے ہم کو مشورے دے دیجئے، ہم کو رائے دے دیجئے۔ کیوں؟ ہم نے جب کسی کو اپنا بہمت دے کر، کسی کو ہم نے اختیار دے کر کرسی پر بٹھا دیا ہے، تو اب آپ جو دل چاہے کیجئے، ہم سے رائے کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہم نے رائے تو دے دی کہ آپ سطح میں آئیے، ہم نے رائے آپ کو دے دی کہ آپ حکومت کیجئے، ہم نے الیکشن کے درمیان ووٹ دے دیا کہ آپ کو حکومت کرنا ہے، آپ کو وزیر بننا ہے، آپ کو وزیر اعظم بننا ہے، آپ کو وزیر اعلیٰ بننا ہے۔ ہم نے الیکشن کے درمیان دے دی اپنی رائے، اب ساری پاور آپ کے پاس ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ بات کیجئے۔ لیکن اسی طریقے سے یہ رائے مانگنا اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ وہ حکومت پر قبضہ کر کے یا حکومت پر آ گئے جیت کے، لیکن انہوں اس بات کا شک ہے کہ کہیں کوئی ہم سے غلطی نہ ہو جائے، کہیں کوئی ہم سے سہو نہ ہو جائے، لہذا ہم جنتا سے بھی رائے لے لیں، ہم جنتا سے بھی مشورہ لے لیں، ہم جنتا جناردن سے بھی پوچھ لیں۔ لیکن پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اپنی کتاب پہ بھیجا، وہاں کبھی پبلک سے رائے نہیں لی گئی، وہاں کبھی پبلک کا مشورہ نہیں لیا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں لیا کیونکہ ادھر سے جو فیصلہ آئے گا وہ بندوں کے حق میں فیصلہ آئے گا، اس فیصلے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوگی، نہ کوئی سہو کی گنجائش ہوگی۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھیں اور فکر کریں کہ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمارے سامنے آپ کو دیکھیے ظاہری طور کے اوپر پیغمبر کی 23 سال کی زندگی، 40 سال کے سن میں اعلان کیا، 23 سال کی زندگی جس میں 13 سال مکی ہیں، 10 سال مدنی ہیں۔ اس پوری زندگی میں اگر اللہ کے رسول کا رابطہ رہا ہے تو صرف اللہ سے رابطہ رہا ہے۔ جبریل امین لا کے آیتوں کو، پیغام کو پہنچاتے رہے۔ کبھی کسی جگہ کے اوپر پیغمبر اسلام نے، چاہے وہ وادی ابو قویس ہو، چاہے وہ غدیر کا میدان ہو، اور چاہے وہ دعوت ذوالعشیرہ کا موقع ہو، چاہے الوہیت کو پہنچانے کی منزل ہو، چاہے وہ رسالت و نبوت کے بات کو پہنچانے کی منزل ہو، چاہے ولایت کی منزل ہو، کہیں پر آپ سے مشورہ نہیں لیا، آرڈر سنایا گیا، آرڈر بتلایا گیا کہ یہ ہے، آرڈر آیا ہے ادھر سے، اس کو آپ کو فالو کرنا ہے۔ تو اب مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی کوئی حیات رسول میں رسول کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی کو مقدم کرے، سمجھ لیجئے گا یہ پیغمبر کی رسالت اور اللہ کے دین پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ اس نے نہ اللہ کے دین پر عمل کیا، نہ پیغمبر کی رسالت پہ، اپنی مرضی کہ صاحب وہ معاملہ ایسا ہے
کہ اگر علی کی ولایت کا اقرار کر دیا جائے اور اعلان ہو جائے تو یہ قبیلے علی کے دشمن ہیں، یہ سب متحد ہو جائیں گے، اور اگر یہ کیا جائے کہ وہ قلم و کاغذ مانگ رہے ہیں تو مناسب نہیں ہے دینا، تو اب یہ منشا اور اپنی مرضیوں کو پیش کرنا اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ اگرچہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم رسول کی رسالت کا اور خدا کی الوہیت کا اقرار کیے ہوئے ہیں، حقیقت میں یہ نہ اقرار الوہیت کا کیے ہوئے تھے نہ یہ اقرار رسالت کا کیے ہوئے تھے۔ اور پھر اب ہم کہہ سکتے ہیں کھل کر کہ جب الوہیت کا اقرار آپ نے نہیں کیا، جب رسالت کا اقرار آپ نے نہیں کیا، تو پھر اب میں کیوں آپ سے شکوہ کروں کہ آپ ولایت کا بھی اقرار کریں۔ اسی لیے جو پیغمبر کا جملہ ہے، میں ایک دو جملے آج اس پہلی تقریر میں کہہ رہا ہوں تاکہ میرے جو ناظرین ہیں جو ان چینلوں کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے مجلسوں کو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھیں، اور پھر انشاءاللہ اسی کے ذیل میں اشارے کر کر کے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا۔ پیغمبر نے ایک لفظ کہا تھا، جتنا مجمع تھا 1,20,000 30,000 25,000 28,000 جتنا بھی مجمع تھا، جتنے بھی لوگ تھے، میں فگر کے اوپر نہیں، یہ کنفرم تھا کہ 1,00,000 کے اوپر مجمع تھا، مجمع 1,00,000 کے اوپر تھا، یہ کنفرم ہے۔ کتنا تھا 1,00,000 سے زیادہ؟ اس کے لیے مختلف روایات ہیں۔ اتنا مجمع تھا۔ اس مجمع کے سامنے اللہ کے رسول نے پیغام کیا دیا تھا؟ آپ غور کریں گے، زیادہ پریشان نہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب انہوں نے اقرار نہیں کیا اور وہ علی کو مولا مانتے نہیں ہیں اور وہ علی کی ولایت کا اقرار، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ قادر ہے، اس کے پاس قدرت ہے، وہ ہر ایک سے اس کے کردار کو اجاگر کروا دیتا ہے۔ دیکھیے یہ ہماری زبان سے ایک جملہ نکل گیا ہے اور اس کو آپ لے جائیے گا اور ہر جگہ رکھ کے چیک کر لیجئے گا۔ اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، لازم ہے کہ جو جس کا کردار ہو وہ اس سے ایسے عمل کو انجام دلوا دے تاکہ وہ بے نقاب ہو جائے اور اس کا کردار سامنے آ جائے۔ اللہ ہے۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے میں مثال پیش کرتا ہوں، اور مثال کیا ہے؟ ابلیس۔ اگر ابلیس پروردگار عالم وہ سجدے کا حکم نہیں دیتا تو کبھی بھی ابلیس کا کردار سامنے آ سکتا تھا؟ اگر اللہ سجدے کا حکم نہیں دیتا تو پھر کیا کبھی ابلیس کا کردار آپ کے سامنے آتا؟ آپ تو جب تاریخ کو پڑھتے تب کہتے ابلیس کتنا اچھا تھا، ارے اس کا کیا کیریکٹر تھا، اس کا سجدہ تو اتنا طولانی ہوتا تھا کہ وہ تو سجدے میں کئی مہینے پڑا رہتا تھا، اس کے سجدے بڑے امپورٹنٹ تھے، اس کے سجدے بڑے اچھے تھے، وہ اللہ کا فرما بردار تھا، وہ اللہ کا کہنا ماننے والا تھا۔ قدرت جانتی تھی کہ یہ سجدے میں سر تو رکھے ہے لیکن اس کا کیریکٹر کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ اللہ نے کہا انتظام کیا جائے، ایک سجدے کا حکم دیا جائے، اس کے کیریکٹر کو بے نقاب کر دیا جائے۔ ایک سجدے کا حکم، وہ ابلیس جو بڑے بڑے سجدے کر رہا تھا، طولانی سجدے کر رہا تھا، وہ ابلیس اب ایک چھوٹے سے سجدے سے انکار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس کے ہاتھ میں قدرت تھی، اس نے اپنے کمال کے ذریعے سے اس ابلیس کو بے نقاب کروا دیا۔ اب یہ بے نقاب ہو گیا، اس نے انکار کر دیا تو قدرت نے کہا بارگاہ سے نکل جا، تو شیطان ہے، تجھ پہ لعنت ہے، شیطان ہے، تجھ پہ لعنت ہے۔ بارگاہ سے نکال دیا پروردگار عالم نے۔ آپ نے توجہ فرمائی،
آپ نے غور فرمایا نظام تھا اللہ کا. اللہ نے کہا اس کے لمبے سجدوں کے چکر میں جا جانا, اس کے کیریکٹر کو دیکھنا. اس نے ہمارا کہنا نہیں مانا ہے, لمبے لمبے سجدے کر رہا, کہنا نہیں مانتا, کیریکٹر اس کا بے نقاب ہوا. تو ہر ایک سے پروردگار عالم ایسا کچھ کروا دیتا ہے کہ اس کا کیریکٹر نکھر کے آئے سامنے. اگر اچھے کردار کا مالک ہے تو پھر وہ بھی کردار سامنے آئے, اور اگر خراب کردار ہے اس کا تو وہ بھی اس کا سامنے آئے. لہذا پروردگار عالم انتظام یہ کرتا ہے کہ یہ اہتمام کیا جائے. تو خالق نے اعلان کروایا. اعلان جب کروایا غدیر میں تو کس انداز سے اعلان ہوا؟ میں نے اس بات کو میرے اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے نظام کے تحت, ورنہ آپ ایک جملہ اور کہتا چلوں آپ کے سامنے, اور ایک ایک لمحے کے اوپر جو ہے بات کو غور کیجیے گا. ایک ابلیس سجدہ نہیں کر رہا تھا, شیطان ہوا, اور وہ شیطان وہ ہوا کہ جو آج تک شیطانی کر رہا ہے, اور پتہ نہیں اس نے اپنے جیسے کتنے کروڑ شیطان چھوڑ رکھے ہیں, ہر ڈریس میں چھوڑ رکھے ہیں, ہر لباس میں چھوڑ رکھے ہیں, ہر ملک میں چھوڑ رکھے ہیں, ہر قریے میں چھوڑ رکھے ہیں, سب طرف اس نے چھوڑ رکھے ہیں جو ابلیس ہے. اب آپ دیکھیے گا, اگر پروردگار چاہ لیتا اگر, تو ایک عدد ابلیس جو سر کو نہیں رکھ رہا تھا اس کے سر کو جھکوا دیا جاتا, ساری شیطانی ختم ہو جاتی, سجدہ کر لیتا. لیکن زبردستی نہیں کی گئی. اللہ نے مختار بنایا تھا کہ تم کو مختار اسی لیے بنا رہے ہیں تاکہ تمہارا کیریکٹر تو سامنے آ جائے, تاکہ تمہارا کردار تو سامنے آ جائے. ہم نے تم کو مختار اس لیے بنایا, تم ناتواں تھے, تم چل پھر نہیں سکتے تھے, تم اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے, تم کو ہم نے اتنی قوت دے دی کہ تم چلنے لگے, تم کھانے لگے, تم پھرنے لگے, تم بیٹھ کر باتیں کرنے لگے. مختار بنا دیا, اب تم کو چھوڑ دیا. اور یاد رکھیے گا, جب تک بچہ مجبور رہتا ہے, یہ نہیں کہا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا نماز پڑھنے لگے, مجبور ہے ابھی نماز نہیں پڑھ سکتا. جب مختار بن گیا, 15 سال کا ہوا یا 9 سال کی لڑکی, اب کہا تم جاؤ مختار. اب جب تم مختار ہو گئے تو اب تمہارے کیریکٹر کو چیک کیا جائے گا, اب تمہارے کردار کو پرکھا جائے گا. اب دیکھے تم کتنی اطاعت کرتے ہو, اب دیکھے تم کس طریقے سے ہماری فرما برداری کرتے ہو. تو پروردگار عالم مختار بنا کر بھیج رہا تھا, زبردستی نہیں تھی. میں اسی ولایت کی منزل میں آؤں گا جو میرا موضوع ہے, اور انشاءاللہ کوشش یہی کروں گا کہ بات صرف ولایت کے اوپر ہو. اور میں نے جو ابتدا میں جملہ کہا ہے کہ اگر ولایت کو جو پیغام تھا رسول کا اس طریقے سے قبول کر لیا جاتا تو آج کوئی پرابلم نہ ہوتی. بس اتنا جملہ ذہن میں محفوظ رکھیے گا. تو مجبور نہیں, اختیار دے دیا, جاؤ سب کو اختیار ہے. اب غدیر میں آتے ہیں جہاں پر میں بات لے گیا تھا, اور مثال کے لیے آپ کو ادھر کی طرف لے کے آیا. اور وہ میں بات کیا لے گیا تھا کہ پروردگار عالم نے رسول سے اعلان کیا کروایا. غدیر کے میدان میں سب سے پوچھئے گا کیا اعلان ہے. ہر ایک نے لکھا, معنی چاہے بدلے ہو, لفظ وہی ہیں. کیا پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جس علی جو ہیں تم سب کے مولا ہیں؟ یہ جو 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ کا مجمع ہے, علی تم سب کے مولا ہیں, کہا تھا پیغمبر نے؟ نہیں. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ علی تم سب کے مولا ہیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا, جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. بات کچھ سمجھ میں آئی آپ کے؟ بات کچھ واضح ہوئی؟ سب کا مولا نہیں بنایا تھا,
موجود تو سب تھے، موجود تو سب وہ لوگ تھے کہ جس مجمع کے اندر کسی کے دھوپ سے سر جل رہے تھے، کسی کے پیر جل رہے تھے، کسی کے دل جل رہے تھے، موجود تو ہر طرح کا شخص وہاں تھا، لیکن اللہ کے رسول نے نہیں کہا علی تم سب کے مولا ہیں، رسول نے کیا کہا جس کا میں مولا، یعنی اس اعلان میں ایک خصوصیت رکھی کہ تم سب کے مولا نہیں ہیں، اب جس کا میں مولا ہوں گا اس کے علی مولا ہوں گے۔ تو یاد رکھو ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار وہی کر سکتا ہے جو پیغمبر کی ولایت کو مانتا ہو، جو پیغمبر کی ولایت کا اقرار کیے ہو، جو پیغمبر کو ولی سمجھتا ہو وہی علی کی ولایت کا اقرار کرے گا۔ تو اب تم شکوہ کیوں کریں؟ ہمیں اسی لیے کسی سے شکوہ نہیں ہے، جو ولی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا وہ با اعلان کہے کہ ہم علی کو ولی نہیں مانتے، لیکن ادھر اس نے اعلان کیا کہ ہم نے علی کو ولی نہیں مانا، ادھر ہم نے اعلان کر دیا کہ جب اس کا ولی علی نہیں ہے تو نبی بھی اس کا ولی نہیں، اور جب نبی نہیں ولی تو اسلام بھی نہیں ہے، دین بھی نہیں ہے۔ عزیزوں یہ عظمت ہے۔ اب یہ تو بہرحال اس آن لائن مجلس میں یہ جو 2-4 کیمرے والے ہیں ان کے ذریعے سے، صلوات کے ذریعے سے ایک سہارا مل جاتا ہے، ورنہ جو کیمرے والے بھی نہ ہوں تو بہرحال اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1 گھنٹہ یا 50 منٹ یا 45 منٹ کس طریقے سے مجلس کو خطاب کیا جائے۔ بہرحال یہ سب چیزیں ہیں، یہی مسائل ہیں کہ انسان جو ہے اس سال کیسے عزاداری کرے۔ اور آپ دیکھیے کہ کووڈ-19 جو کورونا ہے یہ کس طریقے سے کورونا پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہے۔ پوری دنیا، ہر ملک اس کی زد میں آیا ہوا ہے۔ اگر آپ میڈیا کے ذریعے سے دیکھیں آپ تو تقریباً 2.25 کروڑ سے زیادہ لوگ بیمار ہیں پوری دنیا میں، اور تقریباً 8 لاکھ کے قریب مر چکے ہیں۔ اور یہ مرض آپ دیکھیے، ایک چیز سمجھنے کی فکر کریں آپ، غور کریں اور نظام کو دیکھیں، انشاءاللہ اس پر بھی میں بات کروں گا۔ آج دنیا میں ماحول کیا ہے؟ یہ کورونا جو ہے، کورونا یہ کیا ہے؟ یہ چین کی ایک شہر کی ایک مارکیٹ سے شروع ہوا وائرس ہے، ٹھیک؟ اور یہ وہاں سے چلا اور چلنے کے بعد اس نے بہت تیزی سے اپنا سفر شروع کیا اور چند دنوں کے اندر پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے لیا، پوری دنیا کو۔ اور دنیا میں کون ہے؟ وہ لوگ بھی ہیں، غور کیجئے گا آپ، دنیا کو قبضے میں لیا۔ کون سا ملک ایسا ہے کہ جس پہ کورونا کا قہر نہ نازل ہوا ہو؟ چاہے وہ سپر پاور ہو، چاہے وہ سب سے بڑی دنیا کی شکتی ہو، قوت ہو، ہر ایک کو اپنی زد میں اس کورونا نے لے لیا۔ سارا کورونا کے قبضے میں ہے اس وقت اور سب پریشان۔ دیکھیے بس 1-2 باتیں آج کہوں گا، وہی اسی پر، قدرت کے اوپر۔ اصل میں قدرت کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ جو ہے اب اس وقت پیغمبر تو بھیج نہیں سکتا، اللہ اس وقت رسول بھیج نہیں سکتا، کوئی نئی آیت آ نہیں سکتی۔ دنیا میں جس طریقے سے خرافات بڑھ گئی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی تو سسٹم چاہیے ہی تھا کہ جہاں یہ بتایا جا سکے کہ اللہ ہے، ابھی وہ قادر ہے، اس کے پاس کنٹرول ہے، قدرت اس کے پاس ہے، تو اب اس نے قدرت دکھائی۔ سب ترقی کیے ہوئے ہیں،
ان سے پوچھئے کہ میں دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک، میری سب سے زیادہ ترقی، میری سب سے زیادہ ترقی، کہ میڈیکل میں ہم سب سے زیادہ تیز ہیں، ہم میڈیکل میں سب سے زیادہ، ہر ایک ہلڑ مچا رہا ہے۔ اب پوچھئے آپ کہ حضور آپ کی ترقی کہاں ہے، آپ کی ترقی کدھر ہے؟ اب بتائیے، یہ جو 19 میں شروع ہوا تھا 20 کا آخر دکھنے لگا ہے، آدھے سے زیادہ کراس ہو گیا ہے، ابھی تک ویکسین کا کیا ہوا؟ سب ترقی یافتہ ملک، ہر ایک، اور حد یہ کہ وہ آرگنائزیشن WHO جو پوری دنیا کی ہیلتھ کی سربراہی کر رہی ہے، وہ آرگنائزیشن وہ بھی ابھی کچھ نہیں کہہ رہی ہے کہ اس کی دوا 6 مہینے میں آئے گی، 8 مہینے میں آئے گی، سال بھر لگ جائے گا، کتنے دن لگ جائیں، کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے۔ یہ بات فیکٹ ہے۔ دیکھیے، ہم کو جو پتا چلا اپنے مذہب کے ذریعے سے کہ مرض سے پہلے دوا موجود، مرض سے پہلے دوا آتی ہے، ہوتی ہے۔ اب ہمارا تو یہ یقین اور ایمان ہے کہ اس کورونا کی دوا موجود ہے، ہمارا تو یقین ہے کہ کورونا کی دوا ہے، کیونکہ اگر اللہ مرض دے دے اور دوا نہ دے تو پھر عدالت کیا ہوگی؟ عدالت پہ شک آ جائے گا۔ لہذا ہم نے اپنے اصول دین میں توحید کے بعد عدالت کو رکھا ہی اسی لیے ہے کہ مرض سے اگر وہ عادل ہے تو مرض سے پہلے دوا دے تاکہ بیماری کے بعد دوا کا استعمال ہو جائے۔ بھئی یہ عدالت کا تقاضا ہے۔ اب ہم نے یہ کر لیا۔ اب پورے دنیا میں بتائیں مجھے کوئی ایک وائرس، ایک ہے، لوگ یہی تو پوچھتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے، اور کیسے ہو جاتا ہے، اور کیسے ہو جاتا ہے؟ دیکھیے آپ کیسے ہو جاتا ہے۔ وہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ایسے ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا میں بغیر کسی شور شرابے کے وائرس پہنچ گیا، سب تک ہے۔ اب تو تم کو ذات باری تعالیٰ کا یقین رکھنا چاہیے۔ اب کوئی دیکھیے ایک بات آ گئی میرے ذہن میں، یہ دنیا جو ہے بہت پریشان کن ہے، بہت پریشان ہے دنیا۔ ایک جملہ کہہ کے بات ختم کی دیتا ہوں۔ صاحب بتائیے، ہے نظر نہیں آتا، ہے نظر نہیں آتا، ہے نظر نہیں آتا، ہر ایک کہتا ہے کہ اگر نظر نہ آئے تو انکار کر دیجئے۔ تو میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مرض ہے، آج یہ وائرس چلا ہے، اگر یہ کسی کو نظر آ جاتا تو اس کی روک تھام ہو جاتی، لیکن قدرت بتانا یہ چاہتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہو وہ نظر بھی آئے۔ یہ تمہارے اس علم کے معیار پہ کھری اترے گی کہ تمہارا علم کتنا ہے۔ علم کے اعتبار سے چیزیں نظر آتی ہے، جہل کی بنا پر کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور آج اسی کا آپ ثبوت دیکھ لیجئے، جہاں کم علم لوگ ہیں وہ نہ ماسک لگا رہے ہیں، نہ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کر رہے ہیں، نہ وہ لوگ جو ہیں سینیٹائزر کو یوز کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے، وہ تو آ جاتا ہو جاتا ہے۔ لہذا پوری دنیا مل کے ویکسین نہیں بنا پا رہی ہے، سب پریشان ہیں۔ یہ کیا مرحلہ ہے؟ یہ قدرت نے اپنی قدرت کو دکھایا ہے کہ تم نے لاکھ ترقی کر لی ہے، لاکھ تم آگے بڑھ جاؤ، لاکھ آسمان پہ چلے جاؤ، لاکھ تم چاند پہ ڈیرا ڈالنے کی بات کرو، لاکھ تم فضاؤں میں جا کر تم جو کچھ دل چاہے ترقی کی باتیں کر کے اور اپنے ہلڑ کر ڈالو، لیکن اتنا یاد رکھو اگر ایک وائرس آئے گا تو اس کی دوا میں بھی تم سر پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے، دوا نہیں بنا سکتے۔ عزیزوں، یہ وہ منزل ہے جس منزل تک آپ کے ذہنوں کو لانا تھا۔ قدرت نے کیا کہا تھا جو میں نے
وَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. اور کیجئے گا، تم دوا نہیں بنا سکتے ہو، تمہارے پاس پاور نہیں دوا بنانے کی، کون بنائے گا دوا؟ وَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، جس کو ہم اختیار دیں گے زمین کے اوپر، اگر اس کا اختیار والا ہو سامنے تمہارے تو تم کو ابھی دوا فراہم کرا سکتا ہے. میں نے کیا کہا؟ اگر پاور ہوتی الہی، اسی لیے ہمارا یقین ہے کہ ابھی ایک ولی موجود ہے جو پردے غیب میں ہے، اور ہم کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جس کے پاس پاور ہوگی زمین کے اوپر، جو اللہ کی طرف سے آئے گا اسی کے پاس ہی پاور ہو سکتی ہے. اور اگر اس پاور کو دیکھنا ہے آپ کو تو کربلا آ کر دیکھ لیجئے. واقع کربلا کیا ہے؟ کربلا کا واقعہ کیا ہے؟ صرف دو لوگوں کے درمیان جنگ، ایک طرف رسول کے نواسے ہیں اور دوسری طرف معاویہ کا بیٹا ہے، اس کے درمیان جنگ ہے، یہ کربلا ہے؟ نہیں، کربلا وہ میدان ہے کہ جہاں اسلام کی وہ اسلام و قرآن کی وہ تفسیر اور تشریح جو الفاظ اور آیات میں سمٹی رہ جاتی، اگر کربلا میں اس کی مکمل تفسیر عملی طور پہ نہ دکھائی دیتی. لوگ کہہ رہے ہیں صاحب اختیار اختیار اختیار، بس صرف ایک جملے سے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے اور مصائب کی منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں. اور وہ ایک جملہ کیا ہے؟ قدرت کی بات تھی. یزید نے پہلے کیا جملہ استعمال کیا تھا؟ کیا حسین کا سر کاٹ کے لے آؤ، سر قلم کر دو. امام حسین کے سر قلم ہونے کی بات کر رہا تھا، مظلوم کربلا کے سر و تن میں جدائی کی بات کر رہا تھا. تو یزید یہ سمجھتا تھا کہ سر و تن میں جدائی ہو جائے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا، چیپٹر کلوز ہو جائے گا. لیکن اس کی قدرت نے بتایا کہ جس کو ہم امام بناتے ہیں، جس کو ہم وارث بناتے ہیں، اس کو ہم قدرت دے کر بھیجتے ہیں. تم سمجھتے ہو کہ سر و تن میں جدائی کر کے آواز کو روک سکتے ہو؟ ہم نو کے نیزہ میں اس سے قرآن پڑھوا سکتے ہیں. ہم نو کے نیزہ پہ جدائی ہو گئی لیکن نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. بس عزاداران امام مظلوم، آج پہلی محرم 1442 ہجری کا سورج آسمان پر چڑھ رہا ہے. اس دور میں بھی ہر طرف فرش ازا بچھائی جا رہی ہے. بہت فون آ رہے ہیں، پورے ہندوستان سے فون آ رہے ہیں. مولانا تعزیہ کیسے رکھیں گے، مولانا تعزیہ کیسے اٹھے گا، مولانا کیا کیا جائے، مولانا کیسے کیا جائے. فون کر کر کے لوگ پوچھ رہے ہیں. سب کو اپنے آقا کی کتنے غم کی فکر ہے کہ ہم اپنے مولا کا غم کیسے منائیں، ہم اپنے مولا کا فرش ازا کیسے بچھائیں، ہم تعزیہ کیسے رکھیں، ہم مجلسیں کیسے کریں. ہر ایک اسی فکر میں کہ کیسے غم امام حسین کا انعقاد ہوگا. میں کہوں گا تم آج تقریباً 1380 سال بعد بھی اس فکر میں کوشاں ہو کہ مظلوم کا غم کیسے منائیں. ذرا کبھی تم نے تصور کیا کہ شہزادی زینب کے حال دل پر کیا گزر رہی ہوگی جب ان کے بھائی کا لاشا ہوگا؟ شہزادے سید سجاد کا کیا عالم ہوا ہوگا کہ جب ان کے بابا کا لاشا زمین کربلا پہ گور و کفن پڑا رہا ہوگا. عزاداران امام مظلوم، انشاءاللہ مصائب پڑھوں گا، کیونکہ یہ 10 دن جو ہیں یہ صرف ہمارے لیے رونے کے دن ہیں. اس میں صرف ہم کو ماتم کرنا ہے، اس میں ہم کو صرف رونا ہے، اس میں ہمیں صرف غم منانا ہے. عزاداروں، آج پہلی محرم ہے، یہ فرش ازا بچ گیا ہے. اب اس پہ بلایا تو کسی کو جا نہیں سکتا، کیونکہ اس مصیبت کے عالم میں کس کو بلایا جائے. لیکن اتنا ضرور کیا جا سکتا ہے کہ یہاں سے پیغام دیا جائے، یہاں سے مظلومیت امام حسین کا تذکرہ کر کے بتا دیا جائے کہ آقا مظلوم نے جو قربانی دی تھی وہ اس انسانیت اور بشریت کے لیے بچانے کے لیے قربانی دی تھی، جس سے آج تک دین بھی باقی ہے اور انسان اور انسانیت بھی باقی ہے.
بس عزاداران امام مظلوم، اصول یہی ہے کہ جب گفتگو کی جائے تو پہلے کا تذکرہ ہو، اور وہ پہلے کون ہیں؟ سب کے ذہن پہنچ گئے ہوں گے، سفیر کربلا ہیں، سفیر امام حسین ہیں۔ کون ہیں؟ جناب مسلم ابن عقیل۔ اللہ اکبر! جناب مسلم ابن عقیل، کیا انداز ہے جناب مسلم ابن عقیل کا، کیا شجاعت ہے جناب مسلم ابن عقیل کی، کیا عظمت ہے جناب مسلم ابن عقیل کا۔ عزاداروں، اتنا صرف اندازہ جناب مسلم ابن عقیل کے رکھو تم کہ ان کی عظمت اتنی تھی کہ امام حسین نے ان کو اپنا نائب بنا کر مکے سے کوفے بھیج دیا تھا۔ جب کوفے والوں کے خط آ رہے تھے اور خطوں کا ایک انبار لگ گیا کہ مولا میرے کے آئیے، مولا کوفے آ جائیے، مولا کوفے آ جائیے، تو امام حسین جانتے تھے کہ کوفے والے دھوکے باز ہیں، دغا باز ہیں۔ اگر کوفے والوں سے وفا ہوتی تو پھر مولا کائنات محراب میں شہید نہ ہوتے۔ اگر کوفے والوں کے اوپر بھروسہ کیا جاتا تو پھر امام حسن کے نیچے سے مسلح نہ کھینچا جاتا۔ کوفے والے کیا کا سلوک کر چکے ہیں، لہٰذا امام وقت تھے، حجت کو تمام کرنا تھا، اور حجت تمام کس طریقے سے کی کہ اپنے بھائی مسلم کو بھیجا، کہا مسلم میری نیابت میں تم جاؤ، کوفے جاؤ، اور جانے کے بعد وہاں لوگوں کی بیعت لو۔ جب لوگ بیعت کر لیں اور حالات سازگار ہو تو مجھ کو مطلع کرنا، میں تمہارا خط پاتے ہی آ جاؤں گا۔ چنانچہ جناب مسلم کو ایک تحریر دی اور اس کے بعد کہا کہ کوفے والوں کو کہ کوفے والوں، ہم اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج رہے ہیں، جس نے مسلم ابن کے ہاتھ پر بیعت کر لی گویا اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ خط لے کر آئے، جیسے ہی جناب مسلم کوفے میں وارد ہوئے، کیا عالم تھا کوفے کا، جوق در جوق لوگ آ رہے تھے اور بیعت کر رہے تھے، کیا انداز تھا، مسجد بھر گئی۔ عزاداران امام مظلوم، بس لوگوں کا جوق در جوق آنا، اس کثرت سے آنا، کسی جاسوس نے یزید کے جاسوس کو اطلاع دے دی، کہا تمہارا کوفے کا گورنر نعمان جو ہے یہ کیسا گورنر ہے، یہاں حسین کا بھائی مسلم آ گئے ہیں، ان کی بیعت کر رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیعت کیے ہوئے ہیں، لہذا تم فوراً چاہتے ہو، اگر کوفے کی چاہت ہے تو فوراً کسی ایسے کو کوفے کا گورنر بناؤ جو آ کر کوفے کی باغ ڈور سنبھالے، اور اس کے بعد جناب مسلم پر عرص حیات تنگ کر دے۔ چنانچہ جناب مسلم اس طریقے سے تھے، فوراً یزید کو اطلاع ملی، یزید نے فوراً بصرے کے گورنر ابن زیاد اس کو خط لکھا، کہا میرا خط پاتے ہی تم فوراً کوفے جانا اور کوفے کی گورنری کو لے لینا، اور وہاں جو گورنر بنا ہے اس کو معزول کر دینا۔ چنانچہ ابن زیاد جو سب سے بڑا دشمن اہل بیت تھا، اس نے اپنے چند اصحاب، اپنے چند مشیروں کے ساتھ کوفے کا رخ کیا، کوفے پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ دیکھو اگر کسی نے بھی مسلم کی حمایت کی تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، قید کر لیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ ہر ایک ماں اپنے بیٹے کی کلائی کو پکڑ کر اپنے گھر کے اندر گھسیٹنے لگی، ہر ایک بہن اپنے بھائی کو روکنے لگی۔ ادھر ابن زیاد ظلم کرتا جا رہا ہے، ابن زیاد کے ظلم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ابن زیاد نے جناب ہانی، جن کے کیا جناب مسلم مہمان تھے، ان کو بلایا، ان سے پوچھا کہ مجھ کو نہیں معلوم ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے جناب ہانی پر ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ ان کو چھڑیاں ماری گئیں، ان کو زخمی کیا گیا، اور زخمی کرنے کے بعد ان کو قید کر لیا گیا، جناب مختار کو قید کیا گیا، اور اس کے بعد اعلان کرا دیا گیا کہ غائب کی سزا حاضر کو دی جائے گی، ہر ایک کو سزا ملے گی۔ سارے قبیلوں کے سرداروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ابن زیاد نے کہا اپنے اپنے قبیلوں میں اعلان کر دو کہ اگر مسلم ابن عقیل کی کسی نے بھی مدد کی تو بھی اس کو سزا دی جائے گی، اور سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ عزاداران امام مظلوم، بس یہ وقت پلٹتا چلا گیا، انقلاب آتا چلا گیا۔ وہ مسجد کہ جو مسلم کے چاہنے والوں سے بھری ہوئی تھی، وہ مسجد کہ جہاں بیعت کرنے والے موجود تھے، مسجد بھری ہوئی تھی، اس مسجد میں جب جناب مسلم پہنچے ہیں تو کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ جب نماز شروع ہوئی تو 30 کی تعداد ملتی ہے، 30 لوگ تھے۔
اور اب جو جناب مسلم نماز پڑھ کے پیچھے مڑے ہیں تو اب وہ 30 بھی نظر نہیں آتے۔ عزاداران امام مظلوم، اس کوفے کے بارے میں 2 جملے آپ تصور کر لیجئے گا۔ یہ کوفہ کون سا کوفہ ہے؟ یہ کوفہ وہ ہے کہ جب 36 ہجری سے 40 ہجری تک مولائے کائنات خلیفہ تھے ظاہری طور کے اوپر اور حکومت فرما رہے تھے، تو جناب مسلم یہاں کے شہزادے تھے۔ کیا انداز تھا، جدھر جناب مسلم نکل جاتے تھے لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کے سلام کرتے تھے۔ یہ عالم تھا اس دوران، اور آج یہ ہے کہ وہ گلیاں اجنبی بن چکی ہیں۔ ارے سب سے انجان، ارے کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ ارے جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں اسی انداز سے گزر رہے ہیں۔ ارے کیا دیکھتے ہیں، ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، وہاں ایک خاتون بیٹھی ہے، اس کا بیٹا باہر سے ابھی واپس نہیں آیا تھا، اس کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ جناب مسلم ٹھہرے اور ٹھہرنے کے بعد اسی دروازے پر بیٹھ گئے۔ وہ عورت کہتی ہے، اے شخص تم کون ہو؟ تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ تمہیں نہیں معلوم ہے حالات بڑے خراب ہیں، ہر ایک کو پکڑا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تم کو نہیں معلوم کہ مسلم کی حمایت میں کوئی بھی اگر نظر آتا اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے؟ تم بھی اپنے گھر جاؤ۔ تو ایک دفعہ جناب مسلم نے سر جھکا کر کہا، یہ بتاؤ کہ اگر کسی کا گھر نہ ہو تو وہ کہاں جائے؟ تو وہ عورت پوچھتی ہے، یہ بتاؤ تم مسافر ہو؟ کہاں ہم مسافر ہیں۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہاں مدینے کے رہنے والے ہیں؟ کون ہو؟ کہا ہم محلے بنی ہاشم کے، ہم ہی مسلم ابن عقیل ہے۔ ارے جیسے ہی یہ جملہ سنا عورت نے دروازے سے ہٹ گئی، کہا آقا جلدی آ جائیے، میں نے پہچاننے میں تاخیر کر دی، مجھ کو معاف کر دیجئے گا۔ جناب مسلم کو اندر لے گئی، اس بی بی کا نام لکھا ہے توآ تھا۔ جناب مسلم اندر گئے اور جانے کے بعد جناب مسلم کو بٹھایا، دسترخوان، پانی، کھانا سب رکھا۔ جناب مسلم نے کہا نہیں مجھے کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ جناب مسلم حجرے میں گئے، عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بس عزاداروں مجلس مکمل ہو رہی ہے، بس اب جناب مسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ پوری رات گزر گئی عبادت کرتے ہوئے۔ جیسے ہی صبح صادق نمودار ہوئی، جناب مسلم کی صبح کی نماز مکمل ہوئی، ایک دفعہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کان تک پہنچی۔ جناب مسلم سمجھ گئے کہ دشمن کا لشکر آ گیا ہے۔ جناب مسلم حجرے سے نکلے، ضعیفہ کے سامنے آئے، کہا میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ وہ سامنے آ گئی، کہا میں آپ کو نکلنے نہ دوں گی، ارے دشمن آپ پہ حملہ آور ہو جائے گا۔ ایک دفعہ جناب مسلم کہتے ہیں کہ اگر میں گھر سے باہر نہ نکلا تو یہ لوگ گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر یہ گھر میں داخل ہوئیں گے تو تمہاری بے پردگی ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے پردہ ہو۔ میں کہوں گا اے مولا آپ کو اس طوا کے پردے کی بڑا خیال ہے، لیکن بعد عشر حصور کربلا کو دیکھیے گا، جہاں علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مقنا و چادر دیار بدیار پھر آئے جا رہے۔ بس عزاداران امام مظلوم، جناب مسلم کس طریقے سے، کس انداز میں جناب مسلم اس کو سمجھاتے ہیں، اور اس کے بعد جناب مسلم کیسے نکلے، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے نکلتے ہیں۔ دشمن سامنے ہے، روایت میں ہے 60 یا 70 لوگوں کا لشکر تھا۔ جناب مسلم نے پلک جھپکتے ہی ان سب کو واصل جہنم پہنچا دیا۔ ادھر جو علمدار تھا اس نے ابن زیاد کے پاس کہا اور کمک بھیجی جائے۔ ساری باتیں سوال و جواب مجھے نہیں بیان آپ کے سامنے کرنا ہے، ایک جملہ کہنا ہے آپ سے کہ جناب مسلم ذرا ان کے دل کی کیفیت کا اندازہ لیجئے گا۔ واقع کربلا میں بھی جنگ ہوئی ہے، کوفے میں بھی جنگ ہوئی ہے۔ کربلا اور کوفے کی جنگوں میں بڑا فرق ہے۔ کربلا کی جنگ کون سی تھی؟ کربلا کی جنگ وہ تھی جو میدان کی جنگ تھی۔ کوفے کی جو جنگ ہے وہ میدان کی نہیں، وہ گلیوں کی جنگ ہے۔ کربلا کی جو جنگ تھی اس میں چوطرفہ حملہ ہو رہا تھا، لیکن کوفے کی جو جنگ ہے اس میں چار طرف سے حملہ نہیں ہوتا بلکہ اوپر سے بھی آگ پھینکی جا رہی ہوتی ہے۔ ارے کربلا کی جو جنگ تھی وہاں تسلی کے لیے مولا کا زانو مل جاتا تھا، لیکن جو کوفے کی جنگ ہے یا مسلم یک کو تنہا ہے، ارے دوسرا کوئی سارا ڈھارس بنانے والا نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزاداران امام مظلوم،
جناب مسلم کس انداز سے جنگ کر رہے ہیں، کس طرح سے جنگ کر رہے ہیں، کیا کیفیت ہے، اور اس کے بعد جناب مسلم کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ ارے جناب مسلم کا عالم یہ ہے، میں آقا کو بلا چکا ہوں، میرے آقا آ رہے ہوں گے کوفے کی طرف، میں آقا کو خط لکھ چکا ہوں۔ بس عزاداران امام مظلوم، یہ جناب مسلم کی جنگ چل رہی تھی، اور بس دو جملے کہتا چلوں۔ جناب مسلم کا شجاعت کا یہ عالم تھا کہ ابن زیاد بار بار کہہ رہا تھا تمہیں کتنے سپاہی چاہیے ہیں، میں بار بار بھیجنا ہوں، تم ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تھے۔ جناب مسلم جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، تاریخ میں ملتا ہے کہ 3 بہادر تھے۔ ایک بہادر عباس تھے جو امام حسین کے ساتھ تھے، ایک بہادر محمد حنفیہ تھے جو مدینے میں چھوڑ کے آئے تھے، اور تیسرے بہادر شیر بنی ہاشم بھی کہا جاتا تھا، وہ تھے جناب مسلم جن کو کوفے بھیجا گیا تھا۔ عزاداروں، یہی تو شاید سبب تھا، ابن زیاد سمجھ گیا کہ جب بنی ہاشم کے ایک شیر کے لیے ہزاروں کی ضرورت پڑی ہے، تو اگر وہاں کئی شیر کربلا میں بنی ہاشم کے ہوں گے تو اب ہزاروں سے کام نہ چلے گا، بلکہ کربلا میں لاکھوں کا لشکر بھیجا جائے، لاکھوں کی فوج بھیجی جائے، اسی لیے 6 لاکھ کا لشکر بھیجا گیا۔ بس عزاداران امام مظلوم، یہی وہ منزل تھی کہ جہاں جناب مسلم جنگ کر رہے ہیں اور دشمن کو پسپا کیے ہوئے ہیں۔ بس آخری جملے ہیں، جناب مسلم جب سب کو واصل جہنم پہنچا رہے ہیں، ہوا میں اڑ رہے تھے، اس انداز سے جناب مسلم کی جنگ تھی۔ اب جب دشمن ہار کی کگار پہ پہنچا، مکاری کی، اس نے وہی اپنی چال اپنائی، کہا ایک گڈھا کھودا جائے، گڈھے کو کھودا گیا، اس کو گھاس پھوس سے ڈھاکا گیا۔ یہ بنی ہاشم کا شیر شجاعت کے جوہر دکھاتے دکھاتے ارے اب جو اس گڈھے پہ پہنچے، داخل گڈھا ہو گئے، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا۔ اب کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، آخر میں کہا اے مسلم ہم تم کو امان دیتے ہیں۔ جناب مسلم کی تلوار لی گئی، جناب مسلم کو پکڑ کے باہر نکالا گیا۔ اس کے بعد کس انداز سے لے کے آئے، میں ان جملوں کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ آئے دربار ابن زیاد میں آئے، جناب مسلم پیاس سے بیتاب ہیں، لیکن ہونٹ زخمی ہو چکا ہے۔ ایک کوسا پانی کا لیا، چاہتے تھے پئیں لیکن خون گر گیا، واپس کر دیا۔ دوسرا کوزہ لیا، پانی پینا چاہتے تھے، خون گر گیا، پھر واپس کر دیا۔ میں کہوں گا کیا عظمت ہے جناب مسلم کی۔ ہاں سفیر امام حسین تھے نا، تب کیسے ممکن تھا کہ اگر آقا پیاسا دنیا سے جا رہا ہے تو جناب مسلم سیراب جائیں۔ جناب مسلم نے جب 2 دفعہ کوزہ لیا اور پانی نہ پی سکے تو کہا اب میں پانی نہ پیوں گا، اب میں پیاسا ہی دنیا سے جاؤں گا۔ دربار میں آئے، بس عزاداران امام مظلوم دربار میں آئے، اور آنے کے بعد جناب مسلم دربار میں پہنچنے کے بعد ایک شخص نے کہا کہ تو نے آقا کو سلام نہیں کیا۔ جناب مسلم کہتے ہیں میرے آقا حسین ابن علی ہیں، میں ان کو سلام کروں گا۔ میں ان کی طرف کا رخ کیا اور اس کے بعد سلام کیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اس کے بعد ابن زیاد کہتا ہے میں تجھ کو اس طریقے سے شہید قتل کروں گا کہ دنیا دیکھتی رہے گی۔ جناب مسلم نے فرمایا یقین ہے مجھے کہ تو ایسے ہی کام کو انجام دے گا، تو ان ظلموں کی ایجاد کرے گا کہ جو اب تک ظلم نہیں ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس محل کی دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔ عزاداران امام مظلوم دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، اور اس کے بعد سر و تن میں جدائی کی گئی۔ جناب مسلم کے لاشے اور سر کو نیچے پھینکا گیا۔ عزاداروں ادھر حسین کے اندر وہ اضطراب بڑھا، اے بھیا عباس مجھ کو میرے بھائی کی خیریت نہیں ملتی، ارے میرے بھائی کی خیریت۔ ایک دفعہ کہا عباس دیکھو راہ کوفہ سے کوئی شخص آ رہا ہے، اس کو بلا کر لے کے آؤ۔ راہ کوفہ سے آتے ہوئے شخص کو دیکھا، بلا کے لائے، امام حسین کے پاس آئے۔ بس ایک جملہ مصائب کا، مصیبت، بس میرے ناظرین رو کر مولا کو پرسہ دینا ہے، بی بی کو پرسہ دینا ہے، ان کے لال کا ماتم ہے۔ آیا شخص، کہا بھائی تم کدھر سے آ رہے ہو؟ کہا میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا یہ بتاؤ کوفے میں میرا بھائی مسلم ہے، اس کی خیریت تم کو معلوم ہے؟ جیسے ہی جناب مسلم کا نام سنا،
اس نے سر کو نیچے جھکا لیا. جیسے ہی سر کو نیچے جھکایا امام حسین نے کہا کہ تم بتاتے کیوں نہیں؟ ایک دفعہ دھیرے سے سر کو بلند کیا کہ آقا جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کو شہید کیا جا چکا تھا, ان کے پیر میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. جیسے ہی یہ جملہ سنا امام نے آواز بلند کی انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین نے گریہ کیا, محمل کے پاس آئے کہ اے زینب ذرا مسلم کی بچی کو لانا. مسلم کی بچی کو زانو پہ بٹھایا, ارے سر پہ ہاتھ پھیرا. اے چچا ایسے تو یتیموں کے سر پہ ہار پھیرا جاتا ہے. جیسے ہی جملہ سنا سینے سے لگا لیا, اے آپ نے مسلم کی یتیمہ کو تسلی دے دی, لیکن کون ہے جو کربلا میں سکینہ کو تسلی دے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرے؟